أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. صدق اللہ العظیم. وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کیں، ما یرکبون، جن پر یہ سواری کرتے ہیں. سلسلہ چل رہا ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا. مقصد یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں غور و فکر کرے، اپنے وجود میں غور و فکر کرے، ان پہاڑوں کے سلسلے میں، ان صحراؤں کے سلسلوں میں، ان درختوں اور سمندروں کے اندر غور و فکر کرے کہ اللہ کی ذات نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، عجائبات پیدا فرمائے ہیں. انسان غور و فکر کرے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور خالق کی مان کر زندگی گزارے. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. انہوں نے اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، خود بھی معجزات دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں. تو اسی کے حوالے سے کہیں پر زمین کی نعمتوں اور نشانی کا تذکرہ فرمایا، کہیں پر آسمان کی نعمتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کیا. اب اللہ تبارک و تعالی سمندر کے حوالے سے، دریائی سفر کے حوالے سے انسان جو نعمتیں حاصل کرتا ہے اور سفر کرتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تم اپنی اولادوں کو کشتیوں میں سوار کرتے ہو. دراصل جو عرب لوگ تھے دریاؤں کا، سمندروں کا سفر کرتے اور خاص طور پر اپنی جوان اولادوں کو کاروبار کے لیے بھیجتے، کشتیوں میں وہ سفر کرتے. تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری اولادوں کو کشتیوں کے اندر سوار کر دیا کہ کیسے تم اس میں سفر کرتے ہو، کیسے اس میں چھوٹے بڑے جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ اس کے اندر چلاتے ہو اور کاروبار کرتے ہو. اور یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے اس کا تعلق بحری ہے، یعنی کہ پانی کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہماری معیشت کا تعلق ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں. مِّن مِّثْلِهِ یعنی اس سے مراد ایک تو یہ ہے پانی ہی کے اندر کشتی کے علاوہ اور بہت ساری سواریاں ہیں، جیسے اس کے اندر بحری جہاز ہیں، بڑی کشتیاں ہیں، آب دوزیں ہیں، یہ ساری کے ساری من مثلہ کے اندر آ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے ہوائی جہاز، جیسے پانی کے اندر کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے، اسی طرح سے ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کشتی، وہ جہاز اس پانی میں غرق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چلتا ہے. اسی طریقے سے ہوائی جہاز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں.
اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور اسی طرح سے اس میں دیگر سواریاں بھی شامل ہیں، جیسا کہ سورۃ النحل میں آتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، گدھے ان کو بنا دیا کہ تم سواری کرو، ان سے کام لو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی سواریاں اللہ پیدا کرے گا کہ جنہیں تم نہیں جانتے۔ قیامت تک کے لیے جدید سے جدید سواریاں، گاڑیاں، ہوائی جہاز جو بھی آتے رہیں گے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور عرب لوگ جو تھے وہ اونٹ کو بھی جو ہے کشتی کہا کرتے تھے، کہ سفینۃ البر، جو خشکی کا ایک جانور ہے، اور خشکی کی جو ہماری کشتی ہے وہ اونٹ ہے، اس لیے کہ گھوڑا اور دیگر جانور جو ہیں وہ صحرا کے اندر صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے، ان کے پاؤں جو ہے وہ دھنس جاتے ہیں۔ انسان سفر کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور چل نہیں سکتا، لیکن اونٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا پاؤں چوڑا ہوتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے اور بہت سارا وزن اٹھا لیتا ہے۔ تو عرب لوگ اونٹ کو سفینۃ البر کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری خشکی کی کشتی ہے، بہت سارے سامان کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس بہت سارا سامان تھا، تو انہوں نے کہا حضور پریشان تھے کہ کیسے اٹھائیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چادر کمبل ٹائپ لی، اس کو بچھایا اور کہا اس پر سارا سامان رکھ دیجئے۔ وہ کئی اونٹوں کا سامان تھا، اس پر رکھ دیا گیا۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کو باندھا اور اپنے اوپر اٹھا لیا اور چل پڑے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حیران ہوئے اور فرمایا کہ انت سفینہ، تم تو بھئی نری کشتی ہو، یعنی کہ اتنا تم نے سامان اٹھا لیا۔ یہی صحابی ہیں، ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستہ بھول گئے، جنگل کے اندر داخل ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں پر جانا ہے۔ اچانک ایک شیر درندہ وہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا خادم ہوں، میرا نام سفینہ ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ شیر فوراً آپ کے آگے ہو جاتا ہے اور دم ہلاتا ہوا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جنگل سے باہر نکال کر ایک راستے اور ٹریک پر آپ کو ڈال دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کس طرح سے صحابہ کرام کو تعلیم دی اور کیسے ان کی پہچان لوگوں کے اندر کروا دی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، پھر اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ ایک پتھر ہم پانی پر ڈالتے ہیں اور وہ ڈوب جاتا ہے، اور منوں ٹنوں وزنی کشتی جو ہے وہ پانی پر تیرتی ہے۔ ہم اوپر کوئی چیز پھینکے ہوا میں رک نہیں سکتی، لیکن جہاز کتنے سامان کو لے کر، سواریوں کو لے کر ہوا اور فضا کے اندر چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی قدرت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے رب کی توحید کو سمجھنا چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں۔ وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، تو انہیں غرق کر ڈالیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ان کی جان بچائی جائے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے۔ یعنی کہ بات یہ ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کشتیوں کو غرق کر ڈالیں، اگر ہم چاہیں تو پھر یہ چیخو پکار کرتے رہیں اور ان کی فریاد کے لیے کوئی نہ آئے اور نہ سننے والا ہو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم شرک بھی کرتے ہو، تم کفر بھی کرتے ہو، اللہ پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے انسان کو کفر اور شرک کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اتقو کہ ڈرو، ما بین ایدیکم وما خلفکم اس سے جو تمہارے سامنے ہے، ما خلفکم اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ما بین ایدیکم وما خلفکم آگے اور پیچھے سے بہت ساری تفاسیر بیان کی ہیں، یعنی کہ ڈرو اس اللہ کی ذات سے جو تمہارے آگے بھی ہے، جو تمہارے پیچھے بھی ہے، یعنی کہ سارے حالات سے واقف ہے، نافرمانی نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈرو اس دنیا کے حوالے سے جو آگے ہے اور بعد میں آنے والی جو آخرت ہے، اس سے بھی ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ان کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ جائے یا آخرت میں تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ زمین و آسمان، انسان کہیں پر بھی ہو، اس کے پیچھے بھی زمین ہوتی ہے، آسمان ہوتا ہے، اور آگے بھی زمین اور آسمان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ڈرو اس ذات سے جو تمہیں گناہوں کے باوجود موقع دے رہی ہے یہاں پر چلنے کا۔ اللہ چاہے تو آسمان کو گرا دے، اللہ چاہے تو زمین میں تمہیں دھنسا دے، تو تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو اور نافرمانیوں سے بچو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ کہ جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ جب بھی جتنی بھی نشانیاں آئیں چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتے فوراً، لیکن یہ انکار کرتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا جی آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ فرمایا جی بالکل، میں اللہ کا برحق اور سچا نبی ہوں، کیسے مانو گے؟ کہا کہ فرمایا کہ دیکھو یہ درخت ہے کھجور کا، اگر اشارہ کروں اور اس کا پھل ٹوٹ کر میری گود میں آ جائے کیا مان لو گے؟ کہا جی کہ بالکل مان لوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا، خوشہ ٹوٹا اور آپ کی گود میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر دیکھو، فرمایا کہ یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ درخت میرا نہیں ہے، اس لیے میں اس کا مالک نہیں۔ آپ نے پھر سے اشارہ کیا اور وہ خوشہ واپس جاتا ہے اور جا کر جڑ جاتا ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے، کچھ ماننے والے بنے، کچھ نہ ماننے والے بنے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی علامت اور نشانی پیش کی جاتی تو انکار کرنے والے موجود ہوتے۔ حج کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تو ابو جہل، ابو لہب اپنی باریاں باندھ لیتے۔ ایک دن ابو جہل ساتھ ہوتا، ایک دن ابو لہب ساتھ ہوتا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو گھنٹوں واعظ و نصیحت کر لیتے تو پھر ابو جہل کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ دیکھو لوگو، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں عمر بن حشام ہوں، مجھے ابو الحکم کہا جاتا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ صابی اور کذاب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اس نے الگ دین اختیار کر لیا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں کو نہ مانو۔ تو لوگ وہ بہرحال کوئی مانتا، کوئی شک کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش کی گئی تو لوگ وہ انکار کرنے والے موجود رہے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ وہ تھے جنہوں نے وقت کے تقاضے کو سمجھا اور ان چیزوں سے فائدہ حاصل کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔